مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ عشق رسول کا بات جہاں پلا رہے تھے، ساتھ میں علماء اسٹیج ان کی آنکھیں بھر آئی کہ آج ایک عالم دین کی فاتحہ کرنے ہم شرعی گئے، اور اس عالم دین نے پوری زندگی اپنی قوم کے لیے وفا کر دی، اور پوری زندگی اس نے دین اسلام کے لیے تبلیغ کرتے رہی، پھر بھی آج کی عوام علماء سے کس قدر محبت کرتی ہیں، علماء کو کیا صلہ دیتی ہیں، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں پیر صاحب قبلہ کی بڑی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضور اس قوم کو یہ بالخصوص یہ پیغام دے کہ جب ایک عالم دین اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اب اس قوم کے لیے صرف محض اس لیے، مفتی رجب علی صاحب بتا رہے تھے نا، یہ قوم، یہ علماء صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ یہ قوم راہ راست پہ آ جائے، برائی کو ترک کر دے اور ان کا ٹھکانہ جنت کی طرف چلا جائے۔ یہ علماء پوری زندگی اسی طرح سے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قوم ان علماء کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، بد خیالات رکھتے ہیں۔ میں پیر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ حضور ان لوگوں کو واضح نصیحت اس بات کی خاص توجہ دلائے کہ ایک عالم اپنی زندگی کس قدر جیا کرتا ہے، اور ایک عالم کی زندگی کس قدر وہ اپنے دین اسلام کے اندر وقف کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی یہ قوم اس علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں خلیفہ حضور تاج الشریعہ پیر صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی شاکر القادری صاحب کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں عرض معروض ہوں کہ حضور کرسی خطابت میں جلوہ بار ہو کر کے اپنی نورانی و حقانی بیانات سے ہم مجاہدینوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم۔ باوقار علماء دین، ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، سادات اعظام، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا
أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری یمنارے یا غوث اعظم بی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم قادری یم و چشتی یم نارے یا مرشد می زنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم سرتاب قدم ہے تنی سلطانی زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات ہے رضا اس چمنستانی کرم کی زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول حضرات ابھی آپ نے ماہر درسیات مفتی ملت محبوب بارگاہ حضور مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ قادری سے بہت ہی نصیحت بری گفتگو سماعت فرمائی اور بلبل راجستھان نے بھی اچھے انداز سے کلام پیش کیا اور ان سے پیشتر بھی ائمہ مساجد علماء کرام خطبہ اعظام نے اپنے اپنے پیغامات اور نثر اور نظم کی شکل میں خراج کو پیش کیا. یہ ہم سب کی مشترکہ شمولیت ہے. خراج کی شکل میں اللہ کے اس بندے کی بارگاہ میں جو اپنے لیے کم جیا دین کے لیے زیادہ جیا, جنہیں دنیا قلندر وقت ہمدرد ملت حضرت مولانا قاری نظام الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے نام سے اب جانتی اور پہچانتی ہے. پہلے ان کی زندگی کے صبح کو اور شام کو ہر ایک نے دیکھا اور بارہا ہم سب کی ملاقاتیں رہی ہیں اور آپ سب بھی ان کو سنتے رہے ہیں کہ جب بھی وہ کسی مجلس میں گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو کا نچوڑ اصلاح ہی ہوتا تھا, چاہے اصلاح عقائد کے تعلق سے ہو یا اصلاح اعمال دعوت اعمال کا پیغام ہو. اس عنوان پہ وہ زیادہ گفتگو کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ بد عقیدوں سے دور رہنے کا ہر مجلس میں پیغام ان کا رہتا تھا. یہ ان کا مشن تھا. ابھی ہم نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس آیت مقدسہ کو سننے کے بعد آپ یہ محسوس کر لیے ہوں گے کہ شاید آج میری گفتگو شہید کی عظمت و رفعت اور ان کی حیات پہ ہوگی. یہ مہینہ چونکہ شہید اعظم پیکر صبر و رضا امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین حضرت سیدنا آقا امام حسین کی ذکر اور فکر اور یادوں کا خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے. اور اسی مناسبت سے ہم نے قرآن کی آیت پاک جو پڑھی ہے, رب نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. تو آخر ہوتے کیا ہیں؟ جواب بھی قرآن دیتا بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں.
اور پھر قرآن آگے کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں، جانکاری نہیں۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو رب کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، جو رب کے نام پر مارے جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نام پر مرتا ہے، جو مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور جو رب کے نام پر مرتا ہے وہ بھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب اس ضمن میں حضرت قاری نظام الدین علیہ الرحمہ کی سیرت کو دیکھیں اور سوچیں کہ حضرت مولانا نظام الدین علیہ الرحمہ جب سے ہوش سنبھالے، بے شمار پروگرامات میں رہنے کا اتفاق ہوا، نمازوں کی پابندی کا التزام، شریعت مصطفیٰ کا التزام، درود پاک کی پابندی کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، ذکر و فکر کرنے کا اہتمام، اور یہ پابندی ایسی تھی کہ اسی یاد میں اپنی صبح کو گزارتے، اسی یاد میں اپنی شام کو گزارتے، اسی یاد میں اپنے دن کو گزارتے، اسی یاد میں اپنے رات کو، اپنے لیل و نہار کو گزارا کرتے تھے۔ اور حال تو یہ ہو گیا کہ جب جا رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نماز فجر کی پابندی کی، ذکر کیا، درود پاک کی پابندی کی، اور گھر والوں سے کہا چائے پیش کرو، اور کپڑا اوڑھ لیا، جان اللہ کی سپرد کر دیا۔ جو اللہ کے نام پر مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں مرتا ہے وہ بھی مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت علامہ نظام الدین صاحب کی زندگی، آخر چہرہ ڈھکنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد میں، قرآن کی تلاوت کے بعد میں، درود پاک کے بعد میں بچوں سے کہا چائے پیش کیا جائے اور چہرہ ڈھک لیا، روح جسم سے نکل گئی۔ ذہن یہ کہتا ہے کہ جب ان کے وصال کا وقت تھا، جب ان کے جسم سے روح نکل رہی تھی تو ان کے سامنے کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار کا نورانی چہرہ تھا۔ وہ آقائے کائنات کے نورانی چہرے کے دیکھنے میں لگے تھے، اور پھر اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور یہ بتا دیا دنیا کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے تو سب سے اعلیٰ چہرہ دیکھا ہے، سب سے بالا چہرہ دیکھا ہے، سب سے چمکتا چہرہ دیکھا ہے، شمس الضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، شہر یار یرم کا چہرہ دیکھا ہے، اس نورانی چہرے کا دیدار کیا ہے جن کی شان رفعت میں ہمارا امام بولے، سنیوں کا امام بولے، عاشقوں کا امام بولے، نمازیوں کا امام بولے، حاجیوں کا امام بولے، پالی والوں کا امام بولے، جودھ پور والوں کا امام بولے، ادے پور والوں کا امام بولے، جہاں بھی سنی رہتے ہیں سارے جہان کا امام بولے۔ یا نبی اللہ، آپ کی شان تو یہ ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ نظام الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ گئے، جانے کے بعد میں کیا کیا بچوں کے ساتھ ہوا، کیسی کیسی کیفیت رہی، اور یہ امام الدین سلمہ المنہ ان کے بھائی تمام گھر کے لوگ ہیں، ان کی والدہ کے دل کے اوپر کیا کیفیت رہی وہ اللہ ہی بہتر سمجھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا حال رہا وہ تو رشتہ دار ہی سمجھیں۔ لیکن جب حضرت علامہ عبدالستار صاحب کی طرف سے اور جناب ذاکر قادری کی طرف سے اطلاع ملی کہ مولانا نظام الدین صاحب اب مرحوم ہو گئے، چلے گئے، فون پہ اطلاع ملی، لیکن عزیزو اس وقت کیا کیفیت رہی؟ ادارے کے اندر اطلاع ملتے ہی قرآن خوانی کا اہتمام کرایا، اور یہ کیونکہ مولانا نظام الدین صاحب زمین پر آئے تو زمین کے لیے نہیں آئے
بلکہ زمین پر آئے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے آئے. انہوں نے جو بھی کام کیا ہے دین مصطفیٰ کا کام کیا ہے، اور وہی جھلک ان علماء میں بھی پایا جا رہا ہے، ان کے نظروں میں بھی پایا جا رہا ہے. یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو زمین کا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں. صبح و شام مصطفیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں. ان کے پیغامات ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پیغامات نبی کی شریعت کے مطابق ہوا کرتے ہیں. لہذا ہم سب کو اپنے ائمہ، اپنے علماء کے تعلق سے بہتر گمان رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ایک جان گئی علامہ قاری نظام الدین صاحب قبلہ کی، لیکن دیکھیے مومن جب جاتا ہے تو مومن مٹتا نہیں ہے، بلکہ منزل کو بدل دیتا ہے، وہ زندگی کو بدلتا ہے. مومن مٹنے کے لیے نہیں آتا ہے، مومن آتا ہے تو اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے آتا ہے. آج انتقال ہو جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص گیا، اس کا گھر ویران ہو گیا، اس کا گھر ویران ہو گیا، اس کے گھر کے اندر اداسی آ گئی، موت آ گئی تو اس نے گھر کو برباد کر دیا، موت آ گئی تو اس نے گھر کو اجاڑ دیا. ارے لوگوں سنو، یہ موت کسی کے گھر کو اجاڑنے نہیں آتی ہے، بلکہ موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی سے ملانے آتی ہے، ایک عاشق کو نبی کے در تک پہنچانے آتی ہے، اور ایسے انداز سے آتی ہے. اے نبی کا دیوانہ، تو صبح کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. دوپہر ہوتی تھی تو یہ کہتا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. رات کی تاریکی ہوتی تھی تو محبت کی انجمن کو سجا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں کہتا تھا یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. درود و سلام کے سوغات کو پیش کرنے والا اپنے آقا کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کے مرنے کے وقت اس کے زبان پر گانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کا حسین ترانہ ہوتا ہے. یہ علامہ نظام الدین صاحب یہ علامہ نظام الدین صاحب قبلہ کی زندگی یہ ایسی زندگی ہے، اور ان کی موت ایسی موت ہے جو مکمل حدیث پاک کے ہو بہو ہے. میرے نبی، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کسی گدھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے، اور بعد میں دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بال کہاں سے نکالا گیا ہے. اگر دیکھنا ہے مومن کی موت تو علامہ نظام الدین صاحب قبلہ کی زندگی کو دیکھو. ایسے حسین انداز سے وہ اپنی جان کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے ہیں، ایک آئیڈیل بن کر کے چلے. ان کو زمانہ اپنے گھر کا اور نبی پاک کے در کا ایک سپاہی سمجھتی تھی، دنیا کچھ بھی سمجھتی رہی. باپ یہ سمجھتا تھا مولانا نظام الدین میرے بیٹے ہیں، بیٹا یہ سمجھتا تھا مولانا نظام الدین میرے باپ ہیں، بیٹی یہ سمجھتی تھی مولانا نظام الدین میرے باپ ہیں، بیوی یہ سمجھتی تھی مولانا نظام الدین میرے شوہر ہیں، پڑوسی یہ سمجھتے تھے مولانا نظام الدین میرے پڑوسی ہیں. لیکن مولانا نظام الدین کتنے پہنچے ہوئے تھے، کتنے پہنچے ہوئے تھے، اس راز کو انہوں نے اپنے سینے میں چھپا کر کے رکھا، اور جاتے جاتے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے اے دنیا کے لوگوں دیکھو نظام الدین نے اپنے سینے میں بسایا ہے تو کینے کو نہیں بسایا ہے، بلکہ سینے میں بسایا ہے تو محبت مدینہ کو بسایا ہے. ایسے انداز سے وہ گئے کہ ان کے جانے کے حال کو دیکھو. گفتگو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ان کے جانے پر کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی، کتنے لوگوں کو احساس ہوا، لیکن ایک موت ان کی ہے اور ایک موت کرب و بلا کی ہے. کرب و بلا کی تاریخ کو دیکھو. آج علامہ مرحوم علیہ الرحمہ کے صاحبزادے رو رہے ہیں، برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، مگر واہ رے سیدہ زینب، واہ رے پیاری بچی سکینہ، واہ رے ام رباب، واہ رے شہر بانو،
واہ امام زین العابدین، آپ کا سینہ کتنا بڑا محبت کا خزینہ اور ہمتوں کا نگینہ تھا کہ آپ نے میدان کربلا میں 6 ماہ کے بچے کی شہادت کو دیکھی، 18 سال کے نوجوان کے جانے کے حال کو دیکھا، عباس علمبردار کے بازوؤں کو قلم ہونے والے حال کو دیکھا، اور محمد کی قربانی دیکھی، اور ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کے جانے کے حال کو دیکھا، اور میرا امام بھی جا رہا ہے تو 72 زخموں کو کھا کر کے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی صبر اور تحمل کی مثال یہ ہے میدان کربلا کی، اس سے ہمیں نصیحت ملنی چاہیے کہ اے لوگوں دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو بننا ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ایسی حاصل کرتا ہے جو زندہ ہے۔ جبھی تو قرآن بولتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور جب ان کو وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو ہمیں اور آپ کو اپنے نظروں کے سامنے لا کر کے رکھنا چاہیے، مثال کی شکل میں رکھنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں شریعت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، احکام شریعت کی پابندی کا ایک ایسا لائحہ اور ایک ایسے دستور کو تیار کر لینا چاہیے کہ جب آپ بازاروں سے گزریں تو آپ کے حال و حال کو دنیا دیکھ کر کے کہے یہ بازار سے گزرنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ بازار سے گزرنے والا مدینے کے سلطان کا سچا غلام جا رہا ہے۔ یہ مثال علامہ نظام الدین صاحب قبلہ نے دی۔ ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، اور جب بس میں سفر کر رہا تھا کچھ لوگ مشکوک نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ دور تھا اسامہ بن لادن کا، جس وقت لوگ شک اور شبہے کے شکار تھے۔ بتایا لوگوں نے طنز کی نظر سے دیکھنا شروع کیا تو میں نے بھی اسی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرتا ہے۔ سچے تھے، سچی کیفیت کا نظارہ پیش کر دیا اور یہ کہا تم یہ سمجھتے ہو ہم وہ ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم مدینے کے سلطان کے غلام ہیں۔ یہ کہا مولانا نظام الدین صاحب نے کہا میرے سر پر عمامہ تھا جس وقت وہ رائے پور کی سرزمین پر امامت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں لوگ دیکھتے رہے میری داڑھی کو، میرے عمامے کو، میرے جبے کو، میرے کپڑے کو، تو میں نے ان سے کہہ دیا تمہاری نظر جہاں جا رہی ہے وہ تو ہمارے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، ہم ایسی دھولوں پر قدم بھی نہیں رکھتے، ہم تو کربلا کے پھولوں کو چوما کرتے ہیں۔ ایسی محبت، ایسا میاں پیار جس کے اندر ہوتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حقیقت میں علامہ نظام الدین کی شکل میں نبی پاک کا سچا غلام ہوتا ہے۔ ایسی زندگی بناؤ اور ایسا ماحول بناؤ اپنے گھروں کے اندر، چہلم کی فاتحہ ہو، 10ویں کی فاتحہ ہو، 20ویں کی فاتحہ ہو، سویم کی فاتحہ ہو، اول کی فاتحہ ہو، ان فاتحات میں ہم سب شمولیت کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب سے کوئی پابندی نہیں ایصال ثواب پہ لگا سکتا ہے، ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا ہے بزرگوں نے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہاں اس کے اندر جو کچھ خرافاتی چیزیں ہمارے مزاج اور آپ کے مزاج نے گڑھ لی ہیں ان سب کو روکنے اور تھامنے کی ضرورت ہے۔ جیسے روح کا نکالنا، جب روح نکل جاتی ہے تو بندے کے قبضے میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی روح نکال سکے، یہ فطری طور پر انسان کے ذہن میں جو بات آ گئی ہے یہ خلاف شرع ہے۔ اس بدعت کو ختم کرو، اور روح نکالنے کا، مٹکا مٹکی پھوڑنے کا جو لوگ کہیں کہیں کرتے ہیں، آپ کے ہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر مٹکی کو پھوڑ کر کے روح نکالتے ہیں، یہ جہالت کی رسم کو بند کرنی چاہیے۔ ایسے ہی فاتحہ کے موقع پر فاتحے کا اہتمام بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، کریں، لیکن ایسے موقع پر دھوم دھام کے ساتھ 4-6 طرح کی مٹھائیاں بنوانا، رنگ برنگ کھانے بنانا، طرح طرح کے پکوان تیار کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟
کی قرض کے طور پر لا کر کے یا کسی بھی انداز کے طور پر لا کر کے وہ بچہ جس کے پاس حیثیت نہیں ہو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کام کیا کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے، لیکن کچھ جگہوں کے بارے میں معلومات ہوئی کہ لوگ سود کے طور پر قرض پہ لاتے ہیں اور اپنے عوام کے سامنے اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو چھوٹی فاتحہ کا اہتمام کیجئے، دل کو صاف رکھیے. جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا، دل آپ کا نبی پاک کے جانب لگے رہنا چاہیے. دل کی توجہ مرد انعام کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، رسول کائنات کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. ایک گلاس پانی ہو، سورہ فاتحہ ہو، سورہ اخلاص کی تلاوت ہو اور وظائف ہو، یہ سب کر کے اپنے گھر کے مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دو. اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو وہی قبول ہونا بھی میت کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور آپ نے ہزاروں کو کھلا دیا لیکن رب نے قبول نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہی بیکار ہو جایا کرتی ہے. ایسے ہی سوگ کی رسم بھی کچھ جگہوں پر پائی جاتی ہے. سوگ 3 دن کے لیے شریعت نے کہا ہے عام مسلمان مرد و عورت کے لیے. وہ عورت ہے جس کی ایک عدت کی مدت متعین کی گئی ہے، لیکن سوگ کی رسم کو ادا کرنے کے لیے بتایا یہ گیا ہے کہ 40 دن تک گھر والے گوشت کا کھانا نہیں کھاتے ہیں. وہ لوگ سوگ مناتے ہیں جبکہ شریعت نے اس کو حلال قرار دے رکھا ہے. اگر آپ کھانا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہیں کھانا چاہتے ہیں تو کوئی جبر نہیں ہے. مگر چہلم کے بعد میں سوگ کے تعلق سے لوگوں کا جمع ہونا، 20 25 50 کلو گوشت کا اہتمام کرنا اور یہ سارا بوجھ گھر والے کے اوپر ڈالنا، یہ خرافات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کون سی سوگ آپ نے بنا رکھی ہے؟ ایسی سوگ پر لعنت ہے جس سے گھر والے کو تکلیف ہو رہی ہو، تمامی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ طبیعت کا کام ہے، نبی کی شریعت کا کام نہیں ہے. اگر آپ اہتمام کرنا چاہتے ہیں فاتحہ اور درود کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، مگر سوگ کے نام پر خرافات کا پیدا کرنا اس کی شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے ائمہ، یہ ہمارے حفاظ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اسی کا پیغام تو دیتے رہتے ہیں اور اسی کا پیغام علامہ نظام الدین علیہ الرحمہ بھی دیتے رہے. اس وجہ سے ان کے چہلم کی تقریب کے موقع پر ضروری باتیں ضرور آنی چاہیے تاکہ ان کی روح اپنے قبر کے اندر رہ کر کے جھوم جائے اور اپنے گھر والوں کو بتا دے، اے میرے گھر والوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جو نعرہ آپ نے لگایا ہے کہ خلاف شرع جو بھی کام ہو رہا ہو اس کو روکو، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر اسٹیج پر آ کر کے کسی پر طنز کرو. طنز کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اصلاح کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کسی کی دل شکنی کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اگر کوئی اپنا ہے اس سے کچھ بھول ہو رہی ہے، تنہائی میں بتا دو کہ اے میرے بھائی تیرا کام طبیعت کے مطابق ہو رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو کتنا بڑا کام ہوگا. لیکن لوگ آج تو یہ ہے طبیعت کو دیکھتے ہیں اور شریعت کا سہارا لیا کرتے ہیں. شریعت کا سہارا لینا ہے تو طبیعت کو پامال کرنا پڑے گا. یہی مجاز تو علامہ نظام الدین دیتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے، اے دنیا کے لوگوں، ہم دنیا میں طبیعت کے لیے نہیں ہیں، ہم دنیا میں نبی دو جہاں کی شریعت کے لیے ہیں. شریعت مصطفیٰ کو عام کرو، شریعت مصطفیٰ کو بالکل نفاذ میں لاؤ، اپنے زندگی کے چلن میں شریعت مصطفیٰ کو لاؤ. ڈی جے بادا، یہ سارے خرافات جو ہو رہے ہیں، ان خرافات پر بھی پابندی ہونی چاہیے، بالکل اس پر لگام لگنی چاہیے. اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. اپنی شادیوں کو آسان اور سہل بناؤ اور چہلم کی فاتحہ کو بھی آسان اور سہل بناؤ. بے شمار تمامی شرکا یہاں ایسے آئے ہیں، جگہ یہاں کی تنگ پڑ گئی ہے کیونکہ مولانا نظام الدین نے
ایسا کام کیا کہ اللہ نے ان کے شہدائیوں کو، ان کے چاہنے ماننے والوں کو یہاں جمع کر دیا اور یہ بتا دیا جو دین کے لیے ہوتا ہے اس کے چہلم پر آنے والے جب آتے ہیں تو زمین بھی کم پڑ جاتی ہے۔ دیکھیے دیوانے کشا کشا کھڑے ہیں، لوگ اشارہ کر رہے ہیں آگے چلو آگے بڑھو، لیکن آگے کہاں بڑھے، آگے بھی تو جگہ نہیں ہے۔ یہ تو عوام ہے جن کا ہجوم یہ ہے، یہ علماء ہیں جو درجنوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، ان کی ایک دعا انسان کے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیا کرتی ہے۔ کم سے کم ان کی خوشی تو حاصل کرو، کیسے حسین انداز سے ایک کام کرتے ہیں، کیسے بہتر انداز سے ایک کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے علامہ نظام الدین صاحب قبلہ جب قبر میں گئے ہوں گے تو قبر کا ذرہ ذرہ ان کو سلام محبت پیش کر رہا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا اے نبی کا دیوانہ تو زمین سے زمین میں آیا ہے، زمین پر نبی کے دین کا کام تو نے کیا، اب دیکھ زمین تیرے لیے کیا کرتی ہے۔ زمین کشادہ ہو جائے گی، جنت کا فرش، جنت کا بستر، جنت کا لباس، جنت کی نعمت، جنت کی بہار، جنت کی رفعت ان کو ادا کر دی گئی ہوگی۔ اور شاہ امم کی آمد پربہار سے پہلے فرشتہ کہے گا سمر جا بن جا، وہ آ رہے ہیں جن کو تو نے دیکھا تھا تو چہرے کو ڈھک لیا تھا، اب وہ آنے والے ہیں، دوبارہ تو دیدار کر لے، چہرے سے کپڑے کو ہٹا لے، وہ شمس الضحیٰ آنے والے ہیں، بدر الدجا آنے والے ہیں، ماہ تمام آنے والے ہیں، رحمت نور آنے والے ہیں، رب العالمین کے نائب آنے والے ہیں۔ چنانچہ آقائے دو جہاں کی نورانی آمد ہوگی اور مدینے کے سلطان یہ کہیں گے، فرشتے جب یہ کہیں گے من رب کا ما دینوں کا، سوال پر سوال ہوگا، کائنات کے والی مسکرا کر کہیں گے رہنے دو یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آج تمامی حاضرین کی اجتماعیت نے اس بات کی شہادت دے دی ہے کہ علامہ نظام الدین صاحب قبلہ بخشائے گئے۔ وہ قبر میں سو رہے ہیں مگر قبر کا ذرہ ذرہ ان کے سونے پر ناز کر رہا ہوگا، صرف انہی کو نہیں، جیسے کہ حدیث پاک کی ترجمانی حضرت مفتی صاحب نے کی کہ عالم جب قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ گزرنے کا حال ہے، پڑھا نہیں ہے اس نے، لیکن عالم پڑھا ہوا، دین کا جانکار، دین کا درد رکھنے والا اگر قبر میں سو جائے تو کیا ہوگا؟ گزر جائے تو یہ حال ہے، سو جائے تو کیا حال ہوگا؟ ارے تو آپ عالم سے محبت کرو، عالم سے، اور صرف عالم ہی سے نہیں بلکہ عالم کے ساتھ عاشق سے محبت کرو۔ عالم تو اشر فعلی بھی تھا، نانوتا کا ملا بھی تھا، گنگوہ والا بھی تھا، لیکن عاشق کو دیکھنا ہے تو بریلی کے امام اہل سنت کو دیکھو، وہ عاشق بھی ہیں عالم بھی ہیں۔ مفتی اعظم کو دیکھو، عاشق بھی ہیں عالم کو بھی ہیں۔ مفتی اعظم راجستھان کو دیکھو، عاشق بھی ہیں عالم بھی ہیں۔ اور مولانا نظام الدین کو دیکھو، عاشق بھی ہیں عالم بھی ہیں۔ یہ ہمارے علماء کو دیکھو، عاشق بھی ہیں عالم بھی ہیں۔ اور آپ عالم تو نہیں ہیں، البتہ عاشق ہیں، لیکن عالم سے محبت کرنے والے بنو، سچے محبت کرنے والے بنو، اچھے محبت کرنے والے بنو، پکے محبت کرنے والے بنو، تاکہ آپ کو جب کوئی کاندھا دے تو برجستہ یہ کہے میں محلے کے امام کے باغی کے نہیں آیا ہوں بلکہ محلے کے امام سے محبت کرنے والے عاشق کے جنازے میں آیا ہوں۔ ایسی کیفیت بنا لو، ایسا حال بنا لو۔ امام جو شریعت و سنت کی پابندی کرتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی کرتا ہے، وہ آپ کے ہمارے سروں کا تاج ہوتا ہے۔ اس کی ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو آپ کے سوئے ہوئے نصیبے جاگ جائیں گے۔
اور بلندیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی۔ وہ نعت خواں حضرات جو نعت خوانی کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی نعت خوانی سے دلوں کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ میں ان سے معروضاً عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نعت خوانی شریعت و سنت کی دائرے میں کر رہے ہیں، دنیا کچھ بھی کہے اس کی پرواہ کیے ہوئے آقا کائنات کی نعت خوانی کرتے رہیے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کے تعلق سے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت و سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی میں آپ کام کر رہے ہیں، گانے والے کو دنیا کچھ نہیں کہے گی، نبی کے نعت کو گنگنانے والے کو دنیا ضرور کچھ نہ کچھ کہے گی، کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کی پرواہ کیے ہوئے آپ نبی کی نعت پڑھتے رہیں، بزرگوں کی منقبت کرتے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑتے رہیں، اور مشن حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر کو اپناتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی آپ کی انقلابی زندگی ہو جائے گی۔ دعا رہا تو زمن رہا تو پھول کھلیں گے، اور زندگی رہی تو پھر کبھی اور ملیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔